ملیحہ، سوشل پریشر، یہ نام تو ہم نے بہت سنا ہے جی، سوشل پریشر ہے. سوشل پریشر کا جو مقصد ہے وہ کیسے کم کرنا ہے، وہ کیوں ہے، کیوں ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے؟ ایک ماں کی کیا غلطی ہے کہ اس کے گھر میں اگر ایک آٹسٹک بچہ پیدا ہو گیا ہے تو بار بار بتانا تمہارا بچہ تو پاگل ہے، تمہارا بچہ تو سائیں ہے، تمہارا بچہ، جیسے کہ میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا، تمہارا بچہ تو اپنی دنیا میں رہتا ہے، گول گول گھومتا رہتا ہے. کیوں؟ سوشل پریشرز اس لیے ہیں کہ دیکھیں لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے. دوسرا تھوڑا سا ہماری سوسائٹی اس قسم کی ہے کہ وہ وداؤٹ ہم اتنی سینسٹیوٹی نہیں ہے، اور پیرنٹس یا لوگ جنرلی کچھ بھی کہہ دیں گے. میں آپ کو سٹارٹ کروں گی نا، سب سے پہلے جو سوشل پریشر ایک ماں پہ آتا ہے نا، موسٹلی فادرز کا آتا ہے. So I would request and I keep on requesting fathers کہ be cooperative with your wife. اکثر میں نے دیکھا ہے سیپریشن اور ڈیورسز ہوئی ہیں جب ڈائگنوز ہوا کہ بچے کو آٹزم ہے، جب سیریس پرابلم ہے، چھوڑ جاتے ہیں، مینٹیننس بھی نہیں دیتے، مدرس ٹربل میں ہوتی ہیں، بہت پریشر آتا ہے. اینڈ دوز ہو لیونگ اپنی جوائنٹ فیملیز میں، فادر سپورٹیو بھی ہیں، تو ایز اے کپل پوری فیملی کا بہت پریشر آتا ہے، جوائنٹ فیملیز کا بہت پریشر ہوتا ہے. جہاں تایا کا بچہ، چچا کے بچے پلس مائنس اسٹیجز کے ہیں، ہمارے بچے اسکول چلے گئے، تم تو ٹائم ہی نہیں دیتی ہو، فالٹ ہی تمہارا ہے، کیا ہے، سب ٹھیک بچے ہیں، تمہارا قصور ہے کہ تم نے اس کو ٹائم نہیں دیا اور بچے کی اسپیچ نہیں آئی. تو اس ٹائم کے سوشل پریشرز ہیں. ادر دین پبلک اگر میں دیکھوں تو فیملی کے ود ان بہت پریشرز ہیں جو بچوں کو، پیرنٹس کو فیس کرنے پڑتے ہیں، مدرس کو فیس کرنے پڑتے ہیں. سو یہ ایک چیز سچویشن آ جاتی ہے، اینڈ اس کے بعد سوسائٹی آتی ہے، اس کے بعد فرینڈز آتے ہیں جہاں آپ کو ملتا ہے. جہاں اسکولنگ سٹارٹ ہوئی ہے وہاں بھی بلنگ کا پریشر ہے، سم ٹائم ٹیچرز بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پریشرز ہیں کیا. تو ایز اے سوسائٹی مجھے لگتا ہے چیزوں کو ایکسیپٹنس کی گلوبلی ضرورت ہے. اچھا ملیحہ، مجھے ایک یہ بات بھی بتائیے گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کزن میرج سے آٹسٹک بچے پیدا ہوتے ہیں. آپ مجھے اس پہ کریکٹ کر سکتی ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں نے زیادہ اسکریننگ کی ہے تو بچہ آٹسٹک پیدا ہو گیا، جو کہ نارمل ہم لوگ باتیں سنتے ہیں. اور پھر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمبیانک جو واٹر ہوتا ہے آپ کا وہ زیادہ ہو گیا جس سے بچہ آٹسٹک ہو گیا. تو ابھی تک کوئی چیز جو ہے رول آؤٹ نہیں کی گئی. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسی بات ہے، یہ ایسی متس ہیں؟ دیٹس ٹرو. بالکل. ایک تو نمبر ون ریسرچ ہو رہی ہے ابھی تک کوئی ایک ڈیفینیٹ ریزن سامنے نہیں آیا. پوری دنیا میں ہو رہا ہے، کوئی ڈیفینیٹ نہیں آیا. بٹ یس دیر از اے سرٹن پرسنٹیج جس میں 62% جینیٹکس کا رول ہے، آتا ہے. ٹھیک ہے، جینس کا رول آتا ہے. وہ کزن میرج اس طرح سے آپ نہیں کہہ سکتے. جینیٹیکلی ہو سکتا ہے کہ مدر کے پیچھے بہن بھائیوں میں یا پیچھے بہت 2-4 جنریشنز پہلے اسپیچ ڈیلیز تھے آپ کے ریسیسو جین سے، اس 4-5 جنریشن میں آ کے وہ ڈومیننٹ ہوئے، اسپیچ ڈیلیز ساتھ میں کوئی آٹزم سامنے آ گیا. سو میرے پاس جتنے بھی کلائنٹس ہیں مجھے لگتا ہے 80% کزنز نہیں ہیں. میں سب سے پوچھتی ہوں. سو کزنز ریئر ہیں، بٹ جینیٹک فیکٹرز انوالوڈ ہیں 62%. 39% ہیں یہ جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جس میں اسکرین کا یوز ہے. ڈیفینیٹلی ان کے سائڈ افیکٹس ہیں. ایک تو آپ موبائل یوز کر رہے ہو، ٹیبس یوز کر رہے ہو، اس کی اسکرین ریز، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ جو وائی فائی کا اس پہ افیکٹ آ رہا ہوتا ہے، اس کا سارا ایک افیکٹ آتا ہے. مائکرو ویو کا استعمال ہے، پروسیسنگ فوڈس ہیں، اسٹریسرز ہیں، گلوبل وارمنگ، اوزون لیئر، اسموگ کے. سو جنرلی یہ چیزوں کے جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں نا 39% ان کا بھی افیکٹ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فیکٹرز ہیں جو کہ انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ملیحہ، آپ نے بڑے زبردست طریقے سے جو ایکسپلین بھی کیا، آج ہم نے بات بھی کی ہے. میں آپ دونوں مدد سے صرف میسج لینا چاہتی ہوں. پہلے آپ کی طرف آؤں گی حمیرہ، جلدی سے کوئک میسج دیں ان تمام مدرس کو جو کہ آپ کو دیکھ رہی ہیں آٹزم کے حوالے سے. مدرس کو تو میرا یہی میسج ہے کہ پلیز جب بھی آپ کو کوئی ریڈ فلیگ نظر آئے تو جتنا جلدی ہو سکے آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. آپ پرائیویٹ افورڈ کر سکتے ہیں آپ پرائیویٹ جائیں، آپ نہیں افورڈ کر سکتے آپ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں. اور ڈائگنوسس ہوتے ہی آپ خود سے نہ بیٹھ کے کہیں کہ نہیں میرے بیٹے کو تو یہ ہے یا میری بیٹی کو تو یہ ہے. جو ڈائگنوسس ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ فردر پھر تھراپیز، میڈیسن، ان سب چیزوں پہ جائیں. مجھے I would like to say that acceptance is the key. ایکسیپٹ کریں بچے کو، اگر کوئی پرابلم ہے ڈینائل میں نہ جائیں. ایز سون ایز پیرنٹس جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کر کے
اس کو ڈائگنوزس ارلی انٹرونشن علاج شروع کریں گے اتنا ہی بچہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا. اینڈ باقی میں ایک جنرل میسج دینا چاہوں گی کہ ہمارے بچوں کو سمپتھیز نہیں چاہیے, ایمپیتھی چاہیے.